تو پھر ہم بیوقوف کیوں بنتے ہیں؟ کیوں بنتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے سب ہمارے ساتھ ایسا ہونا ہے، ہم پھر بھی غافل ہیں، بیوقوف ہیں، نہ سمجھ بنتے ہیں۔ میرے بھائی غور تو کرو، اللہ کی قسم ایک دن موت تجھے بھی آ پکڑے گی، تیری بھی روح نکل جائے گی، تجھے بھی اپنے رب کی طرف کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ ہاں، اپنے رب کی طرف تجھے بھی جانا ہے، لوٹ جانا ہے، ہر انسان کو لوٹ جانا ہے۔ کیوں پاگل بنتے ہو؟ کیوں غافل ہوتے اس دنیا میں؟ کیوں آتے ہو لوگوں کی باتوں میں؟ کیوں اپنے دلوں کو توڑتے لوگوں کی باتوں سے؟ تمہیں لوگوں کی باتوں سے اپنا دل نہیں توڑنا ہے اس دنیا میں۔ ہاں، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے اس دنیا سے، تمہیں تو دل اپنا اس آخرت سے لگانا ہے، اللہ سے لگانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ تم کیوں غافل ہوتے؟ تم تھوڑا سوچو تو صحیح، کیوں غافل ہوتے تم اپنی زندگی میں؟ کیوں نہیں سوچتے اس بات کے بارے میں کہ کل مجھے سب تنہا چھوڑائیں گے، کل مجھے سب اکیلا کر دیں گے؟ آج اکیلا ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے، میری بیوی مجھے نہ چھوڑ دے، میرے دوست مجھے نہ چھوڑ دیں، میرے ماں باپ مجھے الگ نہ کر دیں، میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ ایک دن انسان کا ایسا آنا ہے کہ اس کو سب تنہا چھوڑ دیں گے، سب تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں تو اپنے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس اندھیری کوٹھری کو اگر ہم نے روشن نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اس قبر کی اگر ہم نے تیاری نہ کری تو کیا ہوگا؟ کیا تم اگر یہ چاہو گے کہ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے مت لے کر جاؤ، کیا لوگ رہنے دیں گے؟ چھوڑ دیں گے تمہیں؟ بتاؤ، بچ جائیں گے ہم؟ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں قبر میں اتروں، قبر میں جاؤں، میرے گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں لے کر جائیں گے؟ بتاؤ، لے کر جائیں گے۔ جو میرے عزیز ہیں، میرے دوست، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے بھائی، میرے والد، میرے اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھائیں گے، ہاں، قبرستان پہنچائیں گے، اور اللہ کی قسم ہمیشہ کے لیے مجھے دفنا کر گھر آ جائیں گے، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو کیوں غافل ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ میں کہاں دوڑے جا رہا ہوں؟ کیوں دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لگ رہا ہوں؟ اتنی عمر گزر گئی، جوان ہو گئے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف کی دوڑ لگ رہی ہے، دنیا ہی میرا ہاتھ نہ آئی ہے، دنیا ہی حاصل نہیں ہو کے دے رہی ہے، دنیا دوڑے جا رہا ہوں دنیا کی طرف، جب بھی دنیا میرا ہاتھ نہیں آ رہی۔ آخر آئے گی کب؟ میرے اتنے سارے بھائی ہیں، کس کے ہاتھ آئی دنیا؟ میرے والد، کس کے ہاتھ آئی دنیا؟ ان کے والد، کس کے ہاتھ آئی دنیا؟ میرے اتنے سارے رشتہ دار ہیں، کس کے ہاتھ آئی دنیا؟ بتاؤ، میں دیکھتا ہوں لوگوں، کس کے ہاتھ آئی دنیا آخرکار؟ اس دنیا میں سنو، ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، غافل ہوتے ہیں، تھوڑا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تھوڑا غور تو کرو میرے بھائی، غور تو کرو، تھوڑا عقل پہ زور تو ڈالو۔ آج ہم ناکام ہونے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، ہر کوشش ناکام ہونے کی، کامیاب ہونے کی نہیں، ناکام ہونے کی۔ اور میرے رب کی قسم، جو وہاں ناکام ہو گیا، دنیا کی ناکامیابی نہیں، یہاں کا دکھ درد یہ دکھ درد نہیں ہے، وہاں کی ناکامیابی، وہاں کا دکھ درد بہت بھاری پڑنے والا ہے، بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ ہاں، تم ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں کیسے لوگ آئے ہیں، بڑے صلاحیت مند، تم سے زیادہ قوی، تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ تکڑے، تم سے زیادہ مالدار، تم سے زیادہ امیر بھی تم سے زیادہ، حکومتیں بھی تم سے زیادہ کری انہوں نے، لیکن دیکھو ہمیں دکھتا ہے کہ بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت طاقت ہے اس کا رعب ہے، اس کا نام چلتا ہے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا موت سے کیا وہ بچ گیا؟ بتاؤ، موت سے بچ گیا وہ؟ موت سے اس کی دوستی ہو گئی؟ اس نے دنیا کو حاصل کیا کہ دنیا نے اس سے دل لگایا؟ اس نے دنیا سے دل لگایا، دنیا نے دھوکہ دے دیا، سلا دیا اس کو اس کی قبر میں، بھلا دیا دنیا نے کس سے وفا کی؟ بتاؤ۔ اس دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، جو نبی ہیں، سب سے پہلے انسان، اور نبیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ آخری نبی کی امت چل رہی ہے، آخری نبی کی امت، محمد رسول اللہ کی امت، قیامت تک آنے والا انسان، کتنا ہی امیر ہو جا، کتنا ہی قوی تکڑا ہو جا،
کتنی طاقتوں کا مالک بن جاوے، کتنی حکومت کر لے، کتنی دنیا حاصل کر لے، میرے رب کی قسم اس عرش کے نیچے اس دنیا میں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت ہے، ہر جاندار کو موت ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی کو موت ہے جو دنیا میں یہ سانس لے رہی ہے، جو ہوائیں کھا رہی ہے، جو کھا پی کر اپنے وقت گزار رہی ہے، جو دنیا میں غافل ہے، مشغول ہے، یا اللہ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، سب کو موت ہے، سب کو موت ہے، سب کو موت ہے۔ تم ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، اس عقل سے سوچو تو صحیح، ان عقلوں کے دروازے کھولو، ان آنکھوں کے پردوں کو ہٹاؤ، دیکھو تو صحیح، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک اتنے نبیوں کا دور آیا، اس میں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے امیر، کیسے کیسے طاقتور لوگ، کیسی کیسی عمر والے، کیسی کیسی صلاحیت والے، کیسی کیسی طاقت والے، کیسے کیسے علم والے، تم سوچو تو صحیح کیسے کیسے لوگ آئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ سارے کے سارے، کہاں ہیں بتاؤ؟ دنیا میں جو سب سے اچھے انسان تھے وہ تھے انبیاء علیہ السلام، نبی دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے نبی، انبیاء علیہ السلام۔ تم ذرا سوچو، جب وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ انہوں نے بھی دنیا سے پردہ کر لیا ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو کیوں غافل ہوتا ہے میرے دوست، کیوں غافل ہوتا ہے اس دنیا میں؟ بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکم چلانے والے آئے، بڑے بڑے مال و دولت والے آئے، سب زیر ہو گئے اسی دنیا کو حاصل کرتے کرتے، اسی دنیا کے پیچھے پڑتے پڑتے، دنیا کی غفلت میں دوڑتے دوڑتے۔ میرے رب کی قسم، وہ انسان کامیاب ہوا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہے، جس نے اللہ اور اس کے نبی کی مانی ہے، جس نے اللہ کے دین کو اپنا ہے، وہ انسان کامیاب ہوا ہے۔ پھر چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، پھر وہ بے وقوف ہو، صلاحیت مند ہو، خوبصورت ہو یا کالا ہو، بدصورت ہو یا قوی ہو یا کمزور ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ انسان کامیاب ہے جس نے اللہ کے دین کو اپنایا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانی ہے۔ اور آج ہم اللہ کے ماننے والے اللہ کو بھلا رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جن لوگوں نے دنیا کو حاصل بھی کیا، دنیا نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں اس بات کے بارے میں، غور فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ ذرا بھی سوچ ہماری نہیں یہ جاتی ہے کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا تو مجھے بھی نہیں رکھے گی، میرے اپنے مجھے خود قبرستان پہنچائیں گے۔ میں مال 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 کرے جا رہا ہوں، اور اللہ دیکھو تو صحیح کس چیز کا حساب لینے والا ہے، کس چیز کے ذریعے مجھے کامیابیاں بلندیاں ملنے والی ہیں۔ وہ مال کے ذریعے نہیں ملے گی، وہ ملے گی اعمال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے۔ دیکھو میں نے مال تو شاید اتنا کمایا نہ کمایا، میں اعمال پر بھی تو غور ڈالوں۔ مجھے مال کمانے کے لیے فکر مند ہونا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، مجھے ترتیبیں بنانی پڑتی ہیں، ٹائم ٹیبل سے چلنا پڑتا ہے، ہاں کسی کی ماننی پڑتی، کسی کی سننی پڑتی ہے مال کمانے کے لیے، لیکن اعمال بنانے کے لیے جس سے جنت ملے گی، دنیا بھی جنت بھی، دنیا کی راحتیں بھی اور جنت کی راحتیں بھی۔ دنیا کیا کہوں دنیا کے بارے میں، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، درد ہی درد ہے، غم ہی غم ہے، رنج ہی رنج ہے، پریشانی پریشانیاں ہیں۔ ہم یہاں کچھ حاصل کر بھی لیں تو بھی پھر ایک دن چھن جانا ہے۔ زندگی گزار دی جوانی کے انتظار میں، اور جوانی آئی تو کمانے کی چاہت میں گزار دی، مال کی فکروں میں گزار دی، اور بڑھاپے کی طرف دوڑ لیے، اور جب بڑھاپا آیا تو کمزوری نے ہمیں غافل کر دیا، درد نے ہمیں پاگل کر دیا، دنیا کی رنگینیت میں مشغول ہو کر ہم غافل ہو گئے کہ ہمیں اس آخرت کی تیاری بھی کرنی تھی، ہم اپنے رب کو بھی راضی کرنا تھا، لیکن اب تو وقت بیت گیا، اب تو گزر گیا وقت۔ جو اعمال میں جب کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، اب تو بس معافی مانگ سکتا ہوں اور اللہ کو راضی جو کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں تھوڑا غور تو کروں میں کر کیا رہا ہوں؟ میرے بھائیو تھوڑا غور کرو، اللہ کی قسم، ایک بار یہ وقت نکل گیا پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے ہمارے پاس، اس وقت کی قدر کرو۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، دنیا نے سب کو اپنی اپنی جگہوں پر پہنچا دیا ہے،
ہمیں بھی پہنچ جانا ہے. ہم غور نہیں کرتے ہیں, دنیا 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 کرتے ہیں. دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے. سن لو, اس دنیا نے بہت پہلے ہی ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. تم نہیں دیکھتے ہو وقت کیسے چل رہا ہے. تم آج کتنے سال کے ہو کے دیکھو, وہ پرانا گزرا ہوا وقت ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ گھنٹوں کو کچھ دنوں کی بات ہے, جس کو سالوں بیت گئیں. آج ہم غافل ہیں دنیا کمانے میں. آج سے 1 سال پہلے بھی میری یہی فکر تھی, کس طرح مال اکٹھا ہوئے, کس طرح سکون ہوئے زندگی میں, کس طرح میں دنیا میں کامیاب ہوں, کس طرح کامیاب ہوں. تب بھی کچھ نہیں تھا, آج بھی کچھ نہیں ہوں. آج سے 10 سال پہلے بھی میں ایسا ہی تھا, آج بھی ایسا ہی ہوں, اور آگے تک کی فکر میری ایسے ہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے دوستو, اس وقت کے آنے سے پہلے غور کر لو. اس وقت کے آنے سے پہلے سوچ لو کہ ہم سوچنے کے قابل نہ رہیں, ہم معافی کے لائق نہ رہیں, ہماری توبہیں قبول نہ کی جائیں, اور ہمیں بھلا دیا جائے کہ ہم معافی بھی مانگنی ہے. اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. اس آخرت کی فکر کر لو جہاں ہمیں حساب دینا ہے. ہاں, اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے کہ ہماری ٹانگوں میں دم نہ رہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں, ہم میں اتنی طاقت نہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہینڈل کر سکیں, اپنے آپ کو اپنے وجود میں رکھ سکیں, ہمارا خود پر قابو ہو. اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اللہ کی قسم تیاری کر لو. وقت کسی کا کچھ بھی ہو جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک نوجوان اللہ ہر ایمان والے کی, ہر بہن بھائی کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, ایک نوجوان بندہ, نوجوان قوی, ہائٹ میں بھی اچھا, وقت کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ جس کو جیسے کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے, ہر چیز پر طاقت ہے. ایک میں نے آدمی کو دیکھا, ہائٹ بھی الحمدللہ اچھی, قد بھی صحیح سلامت, صحت بھی صحیح سلامت. ایک وقت ایسا آیا وہ فالس میں مبتلا ہو گیا. اس کے ایک ہاتھ اور ایک پیر پر, اور شاید تھوڑی چہرے پر, شاید نہ تو ہاتھ اور پیر پر فالس پڑ گئی. آج وہ بندہ ایسا ہے جیسے 70-80 سال کا بڈھا. آج اس کی وہ صحت, وہ طاقت, وہ شریر, وہ قد و قامت جو دکھتا تھا, آج نہ ہے. آج دنیا کی فکروں سے آزاد ہے. آج اس کو صرف اپنا غم ہے کہ یہ شریر کاش میرا کام کرتا. بڑا مشغول بندہ تھا, بڑا غافل تھا دنیا کی طرف. اور اللہ ہدایت دے, کتنے میرے بھائی, کتنے میرے عزیز ایسے ہیں آج بھی ایمان والے, اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں. کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے ایکسیڈنٹ میں, کسی پر فالس گر گئی ہے, کوئی کس بیماری میں پڑ گیا ہے, کس چیز کا محتاج ہو گیا ہے, کوئی اس بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے کہ وہ کسی کے تو کام کا ہے نہیں, اپنے بھی کام کرنا ہے, لیکن بس اپنے وقت کو گزار رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں اب بھی نہیں سوچ رہا ہے, اب تو بس کو سفر کہاں کا کرنا ہے, تو آخری اسٹیٹ بچی, آخری سفر بچا ہے, لیکن آج بھی وہ فکر نہیں کرتا ہے اپنی آخرت کی. کیسے بے وقوف انسان ہے, کیسے پاگل لوگ ہیں ہم, دیکھو تو صحیح. میرے بھائیوں, میں کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں بتا رہا ہوں کہ دوسری دنیا کی یہ باتیں ہیں, تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. یہ کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے اللہ کو راضی کریں, اس دنیا کے دھوکے سے باہر آئیں. یہ رنگین دکھنے والی دنیا, ہاں, اس میں پاگل نہ ہونا, غافل نہ ہونا. تم تو اچھے خاصے سمجھدار ہو, بے وقوف نہ بننا. مال کی فکر تو کر رہے ہو, اعمال کی اس سے زیادہ کرنا. وہاں مال نہیں, اعمال کام آئے گا اگر اعمال پر محنت نہ ہوئی. دنیا کا غم کتنا برا لگتا ہے, دنیا کا دکھ. آخرت کا اس سے کئی گنا ہونے والا ہے, یاد رکھنا. اس عقل سے سوچنا, کچھ سمجھ رکھتے ہو تو کہنا سننا بہت آسان ہے. یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے بلوا دیا اور آپ نے سن لیا.
آپ کے ذریعے مجھے بھی یہ علم ہوا۔ اللہ کی قسم کے لیے ہلاکت بہت بڑی ہونے والی ہے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ اپنی زندگی پر غور ڈالو۔ ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ سوچ لو، اس آخرت کی فکر کر لو، اللہ کل پوچھنے والا ہے میرے بندو کیوں کرتے تھے ایسے ایسے کام، کیوں کرتے تھے یہ کام؟ تمہیں پتا تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں حساب لوں گا، تمہیں پتا تھی، تم جب بھی غلط کرتے رہے، جب بھی غلط کرتے رہے، جب بھی تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا، حکم بھی توڑتے رہے، حرام بھی کھاتے رہے، ظلم بھی کرتے رہے، نافرمانی بھی کرتے رہے، میرے خاطر مجھے جھٹلاتے رہے، میرے بندے بتاتے تھے تم نہیں سنتے تھے، آج تم دیکھو گے اس عذاب کو جو میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ نے پھر کہہ دیا کیا کریں گے ہم؟ سوچو تو صحیح، یہ ہونا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن آنا ہے، اور میرا رب اللہ کی قسم وہ ایک دن ہر انسان کا انصاف کرنے والا ہے، قیامت کا دن طے ہے، آنا ہے، تم غافل نہ ہو اس دنیا میں، دھوکے میں نہ آؤ، سوچو تھوڑا کر پر جوڑ ڈالے میرے بھائی، تم تو سمجھدار ہو، غافل نہ ہو، اللہ کا واسطہ غافل ہو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، یاد رکھنا اپنی زندگی کا حساب تمہیں ہی دینا پڑے گا، تمہارے اپنے فیملی نہیں دے گی، بیٹے بیٹی بہن ماں باپ بیوی، نہیں، تجھے دینا پڑے گا، تجھے، تیری قبر میں تو اکیلا تنہا ہوگا، پھر تو کمزور ہو یا طاقتور ہو، یاد رکھنا تیرا دل چاہے نہ چاہے جانا پڑے گا، غافل نہ ہو، سوچ میرے بھائی، تھوڑا سوچ تو صحیح۔